جھولے والی گڑیا۔ ایک تھا گاؤں بندرپور۔ گاؤں کیا تھا، کھیتوں میں چند گھر تھے، کچھ کچے کچھ پکے۔ وہاں رہتی تھی دو سہیلیاں، ایک کا نام تھا ٹنٹن اور ایک کا نام تھا چنی۔ ٹنٹن کے ابا سائیکل پر شہر جاتے اور شام کو واپس آتے۔ ٹنٹن کا بس ایک ہی بھائی تھا جو ہر وقت اس کی امی کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا، اور ٹنٹن کا بھی بس ایک ہی کام تھا، چنی کے ساتھ کھیلنا، اسکول جانا چنی ساتھ، واپس آنا چنی کے پاس۔ غرض دونوں ایک دوسرے کا سایہ بنی رہتی۔ چنی کا گھر تو لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اس کی دادی دادا چاچو چاچیاں پھپھو، ان کے بچے اور ان کے اپنے 6 بہن بھائی تھے، لیکن وہ سارا دن صرف ٹنٹن کے ساتھ ہی گزارتی۔ دونوں کے حالات میں بھی بہت فرق تھا۔ گاؤں کے لحاظ سے ٹنٹن کا گھرانہ خوشحال، جبکہ چنی کا گھرانہ انتہائی غریب تھا۔ ان کے ساتھ والے گاؤں میں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا جو کئی دن تک جاری رہتا تھا۔ ایک دن ٹنٹن اسکول سے واپس آئی، کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی باہر بھاگ گئی۔ اس کی امی اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد ٹنٹن بھاگتی ہوئی اپنی امی کے پاس آئی اور بولی، امی، چنی اور اس کے گھر والے سب میلے میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، مجھے بھی تیار کر دے، میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ امی بولی، نہیں بیٹی، تمہارے ابا گھر پر نہیں ہیں، ان سے پوچھے بنا میں تمہیں میلے میں نہیں جانے دے سکتی۔ ٹنٹن نے بہت ضد کی، روئی دھوئی، لیکن اس کی امی نہ مانی۔ وہ کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شام کو جب اس کے ابا کام سے واپس آئے تو دروازہ ٹنٹن کی بجائے اس کی بیوی نے کھولا، تو وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگے، ٹنٹن ٹھیک تو ہے؟ ہمیشہ وہی دروازہ کھولتی ہے، آج کہیں اسے بخار تو نہیں ہو گیا؟ ٹنٹن کی اماں بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، گاؤں والے اور چنی اور اس کے گھر والے ساتھ والے گاؤں میں میلے میں گئے ہیں، یہ بھی جانے کی ضد کر رہی تھی، لیکن میں نے جانے نہیں دیا، تو منہ پھلائے کمرے میں پڑی ہے، کھانا بھی نہیں کھا رہی۔ اس کے ابا یہ سنتے ہی اس کے پاس گئے اور اسے پیار سے منانے لگے کہ کل وہ اسکول سے واپسی پر اپنی پیاری بیٹی کو میلے میں ضرور لے کر جائیں گے۔ اب وہ اٹھے اور ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ ٹنٹن نے اپنے ابا کے یقین دلانے پر اٹھ کر کھانا کھا لیا۔ اگلے دن جب وہ چھٹی ہونے پر اسکول سے باہر آئی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کے ابا سائیکل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ اور چنی سائیکل پر بیٹھ گئی اور اس کے ابا ان کو پہلے گھر لے کر آئے، ان کے بستے رکھے، وہ جلدی جلدی اچھے اچھے کپڑے پہن کر تیار ہوئیں۔ پھر وہ لوگ میلے میں پہنچے۔ ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، جھولے لگے ہوئے تھے،
کھلونوں کی دکانیں ہی دکانیں تھیں، کھانوں کے اسٹال تھے۔ اس کے ابا نے اسے پورا میلہ گھمایا، جھولے دلوائے، کھانے بھی کھلائے اور پھر کھلونے بھی لے کر دیے۔ چنی کے پاس پیسے نہیں تھے۔ پچھلے دن جب اس کے سب گھر والے میلے میں آئے تھے تو ان کی امی نے اس کے بہن بھائیوں کو کوئی کھلونا نہیں لے کر دیا تھا، بس انہوں نے ہر چیز کو دور دور سے دیکھا تھا۔ لیکن آج ٹنٹن جس کھلونے پر ہاتھ رکھتی اس کے ابا اسے لے کر دیتے۔ چنی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ٹنٹن کے ابا نے چنی کو بھی ویسے ہی کھلونے لے کر دیے جیسے اپنی بیٹی کو لے کر دیے تھے۔ ایک دکان پر ٹنٹن نے جھولے والی گڑیا دیکھی اور اچھل اچھل کر اپنے ابا سے کہا، میں یہی گڑیا لوں گی۔ جب اس کی قیمت پوچھی تو وہ بہت مہنگی تھی۔ اس کے ابا نے ٹنٹن کو سمجھایا کہ اب وہ بہت سے کھلونے لے چکی ہے، یہ گڑیا اگلی دفعہ لے لیں گے۔ لیکن ٹنٹن جب کسی بات پر ضد کرنے لگتی تو پھر وہ کسی کی نہیں مانتی تھی۔ سارے راستے واپسی پر وہ روتی ہوئی آئی۔ چنی بھی سخت پریشان ہو گئی۔ ٹنٹن کے ابا نے چنی کو بھی بہت سے کھلونے لے کر دیے تھے، جس کو پا کر وہ پہلے تو بہت خوش تھی، لیکن اب اس کی خوشی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اگلے دن اسکول سے چھٹی تھی۔ صبح ہوتے ہی دونوں سہیلیاں اکٹھی ہو گئیں اور اپنے کھلونوں سے کھیلنے لگیں۔ لیکن ٹنٹن ذرا بھی خوش نہیں تھی۔ وہ اپنے ابا سے ناراض تھی، جنہوں نے اس کو وہ گڑیا نہیں دلائی تھی۔ چنی سے اپنی دوست کی اداسی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ دوپہر کو دونوں اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ جب شام ہوئی، ٹنٹن کے ابا اور امی اور اس کا بھائی سب صحن میں چارپائیوں پر بیٹھے کھانا کھانے لگے تھے۔ چنی بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی جھولے والی گڑیا تھی۔ وہ ابھی ابھی اپنے چچا کے ساتھ میلے سے لوٹی تھی اور وہ گڑیا ٹنٹن کے لیے لائی تھی۔ ٹنٹن گڑیا پا کر خوش تھی، بے انتہا خوش۔ ٹنٹن کے ابا نے بھی چنی کو منع نہیں کیا کہ وہ ایک دوست کا دوسرے دوست کے لیے تحفہ تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ چنی ہمیشہ گلک میں پیسے جمع کرتی رہتی تھی۔ جب کبھی اسے یا اس کی امی کو سخت ضرورت پیش آ جاتی تو وہ اس گلک کو توڑ کر پیسے نکال لیتی۔ چنی نے دوپہر کو اپنا گلک توڑا اور اس میں سے جو پیسے نکلے وہ گڑیا کی قیمت سے تھوڑے کم تھے۔ اس نے اپنی امی کو بتایا کہ وہ ٹنٹن کے لیے وہ گڑیا لینا چاہتی ہے۔ بقیہ پیسے اس کی امی نے ڈال دیے، کیونکہ وہ چنی اور ٹنٹن کے پیار سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔ پھر انہوں نے چنی کے ساتھ اس کے چچا کو میلے میں بھیجا اور اس طرح چنی ٹنٹن کی من پسند گڑیا لانے میں کامیاب ہو گئی۔ دوست امیر یا غریب نہیں ہوتا، دوست
تو دوست ہوتا ہے۔